السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے اب تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم اب حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 14 را کے قاعدے، یعنی را کو کب پور پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ باریک والا قاعدہ آپ کا ابھی نہیں ہوا ہے، صرف را پور کے قاعدے ہمارے چل رہے ہیں۔ تو را کو کب پور پڑھیں گے دیکھ لیجئے، یہاں تک ہمارا قاعدہ را پور والا ہو چکا تھا، یعنی را کو منہ بھر کر کب کب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، را کے اوپر زبر ہوگا تو را کو پور پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو را کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، ایک سیدھا پیش ہے ایک الٹا پیش ہے، اگر اس طریقے سے بھی آ جائے را کے اوپر تو بھی را کو منہ بھر کر پور پڑھیں گے۔ را مشددہ، اب مشددہ کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر بھی تشدید ہو وہ حرف مشدد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے را کے اوپر تشدید ہے تو را مشدد ہو گیا، تو را مشددہ کے اوپر اگر زبر ہوگا تو را مشددہ کو پور پڑھیں گے۔ را مشددہ کے اوپر اگر دو زبر کی تنوین ہو تو بھی را مشددہ کو پور پڑھیں گے۔ را مشددہ کے اوپر اگر دو پیش کی تنوین ہو تو بھی را مشددہ کو پور پڑھیں گے۔ را ساکینہ سے پہلے اگر زبر ہو تو را ساکینہ کو پور پڑھیں گے۔ را ساکینہ سے پہلے اگر پیش ہو تو را ساکینہ کو پور پڑھیں گے۔ تو ان قاعدوں کو سمجھنے کے لیے یہ تمام قاعدے جو ہو چکے آپ کے ان کو دیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے، جب جا کے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھے تھے کہ را ساکینہ سے پہلے اگر زبر ہوگا تو را ساکینہ پور، را ساکینہ سے پہلے اگر پیش ہوگا تو را ساکینہ کو پور پڑھیں گے۔ اب یہاں پر را ساکینہ سے پہلے زیر آ گیا ہے، میں یہاں پر سمجھانا ہے مجھے، اس لیے میں اس کو مٹا دیا۔ را ساکینہ سے پہلے دیکھ لیجیے یہاں پر زیر آ گیا ہے، تو را ساکینہ کو کیا یہاں پر باریک پڑھیں گے؟ نہیں، را ساکینہ کو پوری پڑھیں گے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زبر تھا پیش تھا تو را ساکینہ کو پور پڑھ رہے تھے، یہاں پر زیر آ گیا تو بھی را ساکینہ کو پور پڑھیں گے۔ کیوں پور پڑھیں گے؟ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے 30ویں پارے کے اندر سورۃ الفجر کے اندر آیت ہے 26، آیت نمبر، اس آیت کے اندر ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی۔ وہاں پر دیکھ لیجئے الف کے نیچے زیر نہیں ہوگا، تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے ابھی فی الحال الف کے نیچے اور اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہاں پر ہم کو ملا کر پڑھنا ہے تو ترجعی پڑھیں گے۔ اگر ہم کو یہاں پر وقف کرنا ہے، ہم نے یہاں پر وقف کر دیے، یہاں پر رک گئے، اب یہاں سے ہم کو پڑھنا ہے تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو اب اس حالت میں یہاں پر ہم زیر لگا دیں گے، وقتی طور کے لیے یہاں پر زیر لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر زیر ہے نہیں لیکن ہم کو یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے، اس لیے ہم نے وہاں پر زیر لگا دیے، تو زیر عارضی وقت کے لیے لگا ہے، اس لیے یہاں پر زیر عارضی ہو۔ را ساکینہ سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر عارضی ہے، اس لیے را ساکینہ کو پور پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہم کو ملا کر پڑھنا ہے تو ترجعی پڑھیں گے، اگر نہیں ملانا ہے تو ہم کو یہاں پر زیر دینا ہوگا، تب جا کے ہوگا ارجعی، اور وہ ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے را ساکینہ کو پور پڑھیں گے، اسی کلمے کے اندر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ جو یہ قاعدہ ہے وہ بھی یہی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، ارحمنا، حمزہ را زیر ار، حامیم زبر حم، ارحم، نون الف زبر نا، ارحمنا، ارکبو، حمزہ را زیر ار، کاف زبر ک، ارک، باواو پیش بو، ارکبو۔ یہ قاعدہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ را ساکینہ سے پہلے زیر عارضی اسی کلمے میں ہے، اس لیے را ساکینہ کو پور پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے رب ارجعونی، اب را ساکینہ سے پہلے جو زیر ہے وہ بھی عارضی ہی ہے، اس لیے را ساکینہ کو پور پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے رب جو ہے نا یہ ایک کلمہ ہے، ارجعونی یہ ایک کلمہ ہے۔ اگر ہم ارجعونی سے پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کیسے پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ اب ہم کو یہاں پر زیر دینا ہوگا، تب ہوگا ارجعونی۔ تو را ساکینہ سے پہلے جو زیر ہے یہ عارضی وقت کے لیے یہاں پر میں نے لگایا ہوں، اگر میں اس کو ہٹا دوں
تو ہو جائے گا رب ارجعونی، ٹھیک ہے، رب ایک کلمہ ہے، ارجعونی ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے. تو را ساکنہ سے پہلے جو زیر آیا ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے را ساکنہ کو پور پڑھیں گے. یہ الف جو بیچ میں آیا ہے اس کی وجہ سے ہم کو پور پڑھنا ہے. اب مجھے رب مجھے پڑھنا ہے ارجعونی، ٹھیک ہے. تو اب مجھے زیر لگانا، عارضی وقت کے لیے میں نے زیر لگا دیا، اس لیے را ساکنہ کو پور پڑھیں گے. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، امیر تابو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر یہاں سے مجھے پڑھنا ہے، الف اور میم کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے، تو اب مجھے یہاں پہ زیر دینا ہوگا، تو ہوگا ارتابو. را ساکنہ سے پہلے جو زیر آ رہا ہے وہ عارضی وقت کے لیے لگائیں، اس لیے را ساکنہ کو پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو راباز، مجھے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. رابا زبر رب، حمزہ را زیر ار، یہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. رابا زبر رب، با را زیر بر، رب بر، جیم زیر جی، رب ارجی، عین واو پیش عو، رب ارجعو، نون زیر نی، رب ارجعونی. امیر تابو، حمزہ زبر ا، میم زیر میم را زیر مر، امیر، تالف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو، امیر تابو. تو آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو قاعدہ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی بتائیے، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ ہم کو قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے دوبارہ سبق لے کر. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.